بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہم آپ کو آج انسولین، شوگر کی بیماری، ذیابیطس، ڈائبٹیز اس کے بارے میں بتانے لگے ہیں۔ تو اس کے خاص پوائنٹس پر نظر رکھنا۔ اس میں سے تقریباً 5 سے 10 MCQs بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پورے کا پورا ہوگا تو آپ اس کے MCQs آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ انسولین بھی پروٹین کا بنا ہوا ہارمونز ہے۔ یعنی انسولین کیا ہے؟ تو اس کا جواب آپ نے اتنا ہی لکھنا ہے کہ انسولین بھی پروٹین کا بنا ہوا ہارمونز ہے۔ یہ پینکریاز کے اندر موجود بیٹا سیل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا میٹابولزم جگر اور گردوں میں ہوتا ہے۔ گلائکوجن کی ٹوٹ پھوٹ کو روکتا ہے، گلائکوجن کی پیداوار کو بڑھاتا ہے، گلوکوز کے استعمال کو بڑھاتا ہے، جگر میں موجود گلوکوز کو فیٹی ایسڈ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی گلوکوز کو فیٹی ایسڈ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ انسولین فیٹی ایسڈ کی پیداوار کو بڑھاتا ہے، جنہیں بعد میں ایڈیپوز ٹیشوز میں سٹور کیا جاتا ہے۔ انسولین امینو ایسڈ کی ٹرانسپورٹ میں بھی مدد کرتا ہے، نئی پروٹین پیدا کرنے میں بھی مدد کرتا ہے، پروٹین کے کیٹابولزم کو روکتا ہے، اور امینو ایسڈ سے گلوکوز بننے کے عمل کو بھی روکتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اس میں تقریباً میری نظر میں جتنا میں نے اب تک پڑھا ہے، اس میں 5 سے 10 MCQs بن سکتے ہیں، اور کوئی 1 یا 2 آ سکتے ہیں سوال میں۔ تو شوگر کی بیماری میں یہ ہمیشہ کسی ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہے، اور پینکریاز کام چھوڑ دیتے ہیں، انسولین پیدا نہیں کرتے، تو ہمیں بیرونی طور پر یہ مصنوعی انسولین لینا پڑتی ہے، جس سے ہمارا نظام درست رہتا ہے۔ اگر یہ نہ کیے جائے تو خون میں گلوکوز کی لیول بڑھ جاتی ہے، پیشاب زیادہ آتا ہے، اور جب یہ دوسری سٹیج میں جاتی ہے تو یہ پیشاب کے راستے بھی خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر یہ زیادہ رہنے لگے تو کچھ عرصے بعد یہ جگر اور گردے اور آنکھوں کی بینائی کو ضائع کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی ملتے جائیں گے اور نکلتے جائیں گے۔ سوال کوئی بھی بنا کر نہیں لکھا ہوتا، کتاب سادہ طور پر لکھی ہوئی ہے۔ آپ کی کتاب جتنی بھی ہے، ٹیکسٹ بک ہے، یہ سادہ طریقے سے لکھی ہوئی ہے۔ اس میں سوال کہیں بھی بنا کر نہیں دیے گئے۔ یہ جب آپ اس کو پڑھ لیں گے، سن لیں گے، آپ کے ذہن میں ہو جائے گا، تو پھر سوال جتنے بھی بنے ہوں گے خود بخود اس کا جواب بھی بن جاتا ہے۔ اگر پڑھے ہوں گے تو جواب بن سکے گا، اگر پڑھے نہ ہوں گے تو آپ کے سوال کا جواب نہیں بن پائے گا۔ تو ان کو غور سے پڑھیں اور غور سے سنتے جائیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کے سوالوں کے جواب بھی ملتے جائیں گے، اور اسی میں سے آپ کو سوالوں کے جواب ملتے جائیں گے۔ یعنی گلائکوجن کی ٹوٹ پھوٹ کو کون روکتا ہے؟ تو آپ اس کا جواب میں لکھ سکیں گے انسولین۔ اسی طرح گلائکوجن کی پیداوار کو کون بڑھاتا ہے؟ تو آپ انسولین اس کا جواب دیں گے۔ تو گلوکوز کے استعمال کو بڑھاتا ہے، تو کون اس کا جواب کیا ہے؟ انسولین ہے۔ اسی طریقے سے گلوکوز کو فیٹی ایسڈ میں تبدیل کون کرتا ہے؟ وہ بھی انسولین کرتی ہے۔ اسی طرح انسولین امینو ایسڈ کی ٹرانسپورٹ میں بھی مدد کرتا ہے۔ یعنی اگر یہ سوال آ جاتا ہے کہ امینو ایسڈ کی ٹرانسپورٹ میں مدد کون کرتا ہے، تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ انسولین ہی کرتا ہے۔ نئی پروٹین پیدا کرنے میں بھی انسولین مدد کرتا ہے، پروٹین کے کیٹابولزم کو روکتا ہے، یہ بھی انسولین کا کام ہے۔ امینو ایسڈ سے گلوکوز بننے کے عمل کو روکتا ہے، یعنی امینو ایسڈ سے پروٹین بنتی ہے اور گلوکوز بھی بنتی ہے، تو یہ اس کے عمل کو بھی روکتا ہے، یہ بھی انسولین کا کام ہے۔ تو یہ ہے اس سوال کی نوعیت، اور یہ اس کا اصل مقصد ہے۔ والسلام۔